السلام علیکم عزیز دوستو، آج کی ویڈیو میں ایک اور شاعر محمد حسین آزاد صاحب کی حالات زندگی اور ان کی ادبی خدمات اور ان کے ادبی کارناموں پہ روشنی ڈالیں گے، یعنی ان کے بارے میں بات کریں گے۔ تو محمد حسین آزاد جو ہیں وہ 1830 سن عیسوی کو پیدا ہوئے تھے اور تقریباً 80 برس کی عمر میں جو ہیں 1910 میں انتقال کر گئے۔ تو ان کا اصلی نام جو تھا وہ یعنی پورا نام جو تھا وہ مولانا محمد حسین آزاد ہے، اور آزاد جو ہے ان کا یہ تخلص تھا۔ محمد حسین آزاد 1830 میں دلی میں پیدا ہوئے تھے۔ والد کا نام مولوی محمد باقر تھا، جو شرفائے دلی میں ایک نامور شخص تھے۔ ان کے والد کا نام جو تھا محمد باقر تھا، ایک بہت ہی خدا رسیدہ بزرگ تھے، ایک بہت ہی نیک انسان تھے عالم ہونے کے ساتھ ساتھ، اور وہ شرفائے دلی میں ایک نامور شخص تھے۔ شرفا کا مطلب ہوتا ہے یہ شریف کی جمع ہے، شریف کی جمع۔ یہاں پہ شرفائے دلی کا مطلب ہے دلی کے شریف لوگوں میں ان کا شمار ہوتا تھا، یا دلی کے مہذب لوگوں میں ان کا شمار ہوتا تھا۔ یعنی دلی کے جو نامور جو شریف لوگ تھے، جو مہذب لوگ تھے، ان میں سے ایک نامور شخصیت تھے، ایک بہت ہی مشہور شخصیت کے طور پہ ان کو دلی میں جانا جاتا تھا۔ تو اردو زبان کا جو پہلا اخبار ہندوستان میں ہے، اور اس اخبار کا نام جو ہے، اس اخبار کا نام بھی اردو اخبار تھا۔ یہ اردو اخبار جو ہے انہوں نے 1856 سن عیسوی میں دلی سے نکالا تھا۔ تو آزاد نے جو ہے فارسی کی تعلیم دلی کالج سے حاصل کی۔ اردو نثر لکھنے کی استعداد جو ہے انہوں نے اسی کالج سے باہم پہنچائی۔ استعداد کا مطلب ہوتا ہے قابلیت یا اس کی صلاحیت جو ہے، اسی کالج نے ان کو باہم پہنچائی، یعنی کہ یہ صلاحیت جو ہے ان کو اسی کالج سے ملی۔ نظم میں ذوق کے شاگرد رشید تھے۔ شاگرد رشید کا مطلب ہوتا ہے کہ ایک ہدایت یافتہ شاگرد، ہدایت یافتہ، یا پھر ہم اس کو کہہ سکتے ہیں ایک بہت ہی ہونہار شاگرد تھے ان کے، ایک لائق شاگرد تھے یہ ذوق صاحب کے، جو کہ محمد ابراہیم ذوق، جو خود بھی ایک بہت ہی نامور اور بہت ہی مشہور شاعر رہ چکے ہیں، محمد ابراہیم ذوق۔ تو ویسے بھی محمد حسین آزاد نے جو ہے ادبی اور مذہبی ماحول میں آنکھ کھولی، یعنی انہوں نے وہ ایک ادبی اور مذہبی ماحول میں پلے بڑے، وہاں پہ پیدا ہوئے۔ اس پر جب ذوق جیسے باکمال شاعر کی صحبت نصیب ہوئی تو ان کا مرتبہ جو ہے، ان کا مقام جو ہے، ان کا رتبہ جو ہے وہ بہت اردو شاعری میں یا اس ادب میں شاعر کے طور پہ وہ مقام، وہ رتبہ جو ہے وہ بہت بلند ہو گیا۔ 1857 کے ہنگامے میں انگریزوں نے آزاد کے والد کو پھانسی دی۔ آزاد اپنا سب کچھ چھوڑ کر مارے پھرے، یعنی کہ جب 1857 میں جو ریولٹ ہوا تھا انگریزوں کے خلاف، جو ہندوستانی آزادی کی لڑائی جو اس وقت شروع ہو گئی تھی، تو اس لڑائی کے دوران جو ہے ان کے والد کو انگریزوں کی طرف سے پھانسی دی گئی۔ تو آزاد صاحب کا جو گھر بار ہے وہ لٹ گیا، اور ان کو زندگی میں بہت برے دن دیکھنے پڑے۔ تو کچھ دن سب کچھ چھوڑ کر مارے پھرے، یعنی آوارہ گھومتے رہے۔ وہ کچھ عرصے کی آوارہ گردی کے بعد بالآخر 1864 سن عیسوی میں، یعنی 1864 میں وہ لاہور چلے گئے اور محکمہ تعلیم میں ملازمت ہو گئی۔ یہ کہا جاتا ہے کہ اس وقت وہ صرف 15 روپیہ ماہوار، یعنی 15 روپیہ مہینے کی اجرت پہ وہ
اس استاد کی حیثیت سے انہوں نے کام کیا. کچھ عرصہ پنجاب کے سرکاری اخبار سے وابستہ رہے. کافی خدمات انجام دی انہوں نے اخبار کے لیے. ایک سرکاری اخبار تھا یہ پنجاب کا، اطالی کے پنجاب اس اخبار کا نام تھا. تو اس کے ایڈیٹر رہ چکے ہیں. اس کے علاوہ وہی پنجاب کے ایک میگزین نکلتا تھا، اس میں بھی انہوں نے کافی وقت تک جو ہے ایڈیٹر کی حیثیت سے کام کیا ہے. اس کے بعد جو ہے لاہور کے ایک سرکاری کالج میں عربی کے پروفیسر مقرر ہوئے. 1886 میں ایران کا انہوں نے سفر کیا. ایران کے علاوہ وہ کابل اور بخارا وغیرہ بھی علمی خدمات بجا لانے کے سلسلے میں وہ انہوں نے سفر کیا. تو 1887 میں ملکہ وکٹوریہ جو برطانیہ میں تھی اس وقت، ان کی پہلی جبلی تھی. تو اس موقع پر انگریز سرکار نے انہیں شمس العلماء کا خطاب جو ہے وہ اسے نوازا یا عطا کیا. جبلی کا مطلب ہوتا ہے جو 50 سال مکمل ہونے پہ جو انگریز لوگ سیلیبریٹ کرتے ہیں. تو اس سلسلے میں ان کو ایک خطاب دیا گیا، شمس العلماء کا خطاب، جو کہ انگریزی دور کا یا انگریزی عہد کا ایک خطاب تھا جو ادب میں کسی غیر معمولی کام کے لیے دیا جاتا تھا. تو اسی دوران اپنی بیٹی کے انتقال سے انہیں اس قدر صدمہ ہوا کہ دماغی توازن کھو بیٹھے. یعنی کہ بدقسمتی سے 1879 میں 1889 میں ان کی بیٹی کی اچانک موت ہو گئی، جس کی وجہ سے وہ پاگل پن کا شکار ہو گئے. اور عمر کے انہوں نے تقریباً 20 سال جو ہیں اسی بیماری میں، اسی مرض میں گزارے. اسی حالت میں انہوں نے 1910 میں جو ہے انتقال کیا. یعنی کہ ذہنی بیماری کی حالت میں ہی انہوں نے انتقال فرمایا.